Bismillahirrahmanirrahim. چہرہوی کی فن اسماء الرجال پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں، تو اس میں عنوان تھا ایک متعین کتاب کے رجال پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں۔ تو کل کے درس میں نے عرض کیا تھا صحیح بخاری کے رجال پر لکھی گئی کتابیں، صحیح مسلم کے رجال پر، سنن اربعہ کے رجال پر، اور اسی طرح موطا مالک کے رجال پر اور صحیحین کے رجال پر۔ باقی انشاءاللہ مکمل صحاح ستہ کے رجال پر جو کتابیں ہیں ان کا تذکرہ تو آگے آئے گا۔ اب اسی طرح اور وہ کتابیں جن کے رجال پر الگ الگ لکھا گیا وہ کون کون سی کتابیں ہیں، تو انہی کتابوں میں ایک اہم کتاب ہے مسند احمد۔ مسند احمد یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی 241 ہجری کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے صحابہ اکرام کی ترتیب پر احادیث کو جمع کیا ہے، یعنی ہر صحابی کی تمام روایات ایک ساتھ اس کتاب میں موجود ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، حضرت انس بن مالک، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سب کی حدیثیں ایک ساتھ انہوں نے ذکر کی۔ تو اب ضرورت تھی کہ اس کتاب کے رجال پر بھی کوئی کام ہو، تو اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے الاکمال فی ذکر من لہ روایت فی مسند الامام۔ الاکمال فی ذکر من لہ روایت فی مسند الامام احمد ممن لیس فی تہذیب الکمال، ممن لیس فی تہذیب الکمال۔ یہ امام شمس الدین محمد بن علی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، متوفی 765 ہجری۔ اس کتاب میں انہوں نے مسند احمد کے رجال کا تذکرہ کیا، لیکن ان رجال کے حالات لکھے جو تہذیب الکمال میں نہیں تھے۔ اب ایسے راوی جن کا تذکرہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب الکمال میں ہے، تو انہوں نے اس کا تذکرہ اپنی اس کتاب میں نہیں کیا ہے۔ ان کی یہ کتاب اس وقت استاذ عبداللہ سرور بن فتح اللہ کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ داراللواء ریاض سے طبع ہے۔ اسی طرح ایک اہم کتاب ہے شرح معانی الآثار۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 321 ہجری کی کتاب ہے۔ متوفی 321 ہجری کی کتاب ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور حنفی عالم گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو بڑی قبولیت عطا کی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ اس کے رجال پر الگ سے کوئی کام ہو، تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے متوفی 855 ہجری، علامہ بدر الدین عینی متوفی 855 ہجری نے ان کے رجال پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن ان 2 کتابوں کے تذکرے سے پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابوں کے نام میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس سے معلوم ہو اللہ تعالیٰ نے امام طحاوی سے بہت دین کا ایک بہت بڑا کام لیا۔ عموماً ان کی صرف 2 کتابوں سے اہل علم واقف ہیں۔ نمبر 1 شرح معانی الآثار سے، اور نمبر 2 مشکل الآثار سے۔ دیگر کتابوں سے عموماً واقفیت نہیں ہے، حالانکہ ان کی اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں۔
میں چند مطبوعہ کتابوں کے نام عرض کر رہا ہوں امام طحاوی کے. مثلا ان کی یہ جو کتاب ہے شرح معانی الآثار، اس وقت یہ عالم الکتب بیروت سے 4 جلدوں میں چھپی ہوئی. اس میں انہوں نے احادیث بھی ذکر کی ہیں، تشریح بھی کی ہے، فقہا کے مذاہب بھی لکھے. دوسری ان کی کتاب مشکل الآثار ہے جو اس وقت 16 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے کور. اور اس کتاب کا عنوان ہے کہ وہ احادیث اور روایات جن میں بظاہر تعارض ہے، تو انہوں نے اس تعارض کو دور کیا، احادیث کے درمیان تطبیق پیدا کی ہے، ترجیح دی ہے، ناسخ منسوخ کی وضاحت کی ہے. تو یہ بھی اس فن کی بڑی جامع کتاب ہے. نام کیا ہے؟ مشکل الآثار. ان کی تیسری کتاب احکام القرآن، احکام القرآن 2 جلدوں میں ہے جو مرکز البحوث الاسلامیہ سے طبع ہے. اس میں انہوں نے وہ آیات جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، احکامات پر استدلال کیا جاتا ہے، ان آیات کی تشریح میں احادیث اور روایات ذکر کی. یہ ہر روایت بے سند بیان کرتے ہیں. ان کی چوتھا ایک مختصر رسالہ تھا جو پہلے تعلیق تحقیق کے ساتھ طبع نہیں تھا، اب طبع ہو گیا. اس کا نام ہے التسویۃ بین حدثنا و اخبرنا. التسویۃ بین حدثنا و اخبرنا، حدثنا اور اخبرنا کے درمیان برابری. متقدمین علماء عموماً اس لفظ میں کوئی زیادہ فرق نہیں کرتے تھے، اخبرنا حدثنا. بعد کے لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے کہ تحدیث کو الگ کیا ہے اور خبر کو الگ کیا ہے. امام طحاوی کا یہ رسالہ 47 صفحات پر مشتمل ہے، جسے شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1417 ہجری کی ایک کتاب ہے 5 رسائل فی علوم الحدیث. 5 رسائل فی علوم الحدیث. تو ان 5 رسالوں میں یہ رسالہ بھی شامل ہے. یہ کتاب المطبوعات الاسلامیہ حلب سے طبع ہے. دیکھیں شیخ کی 3 کتابیں، اگر ہو سکے آپ تینوں کو مطالعے میں رکھیں. ایک ہے 30 رسائل فی علوم الحدیث، ایک ہے 4 رسائل فی علوم الحدیث، اور ایک ہے 5 رسائل فی علوم الحدیث. تو شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان رسائل کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بڑے بڑے اکابر محدثین کے رسائل تھے، یا تو وہ طبع نہیں ہوئے تھے یا طبع ہوئے تھے لیکن ان پر کوئی علمی اور تحقیقی کام نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے ان کی نشاندہی کر کے الگ سے ان کو چھاپا ہے. تو بہرحال امام طحاوی کا یہ رسالہ اس میں موجود ہے. اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 4 کتابیں تعلیق تحقیق کے ساتھ طبع نہیں تھی، جس کے نام میں بتا رہا ہوں. نمبر 1 السنن المأثورہ، السنن المأثورہ. نمبر 2 الشروط الکبیر. نمبر 3 الشروط الصغیر. نمبر 4 الرد علی الکرابیسی، الرد علی الکرابیسی. یہ امام طحاوی کی 4 کتابیں ہیں. اس کے علاوہ بھی امام طحاوی کی حدیث کی جو کتابیں جن میں روایات تھیں، چاہے وہ مطبوعہ ہو غیر مطبوعہ، تو انہوں نے امام طحاوی کی سب کتابوں کو جمع کر کے احادیث کی تعلیق اور تحقیق کی. اس کتاب کا نام ہے مسند الامام طحاوی. یہ بڑی اہم کتاب ابھی چھپی ہے. حضرت مولانا لطف الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ مسند الامام طحاوی. اس میں انہوں نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی جو روایات ہیں اور آپ کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان کی تعلیق تحقیق اور تخریج کی ہے، اور ہر باب کے متعلق روایات کو ایک ساتھ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا علمی اور تحقیقی کام ہوا کہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ
جو اب تک سامنے نہیں تھا اس کتاب کی صورت میں سامنے آ گیا. اور یہ کتاب 10 جلدوں میں مکتبۃ الحرمین للنشر والتوزیع سے طبع ہے. اس مصنف کی ایک اور کتاب بھی ہے، تحقیق المقال فی تخریج احادیث فضائل الاعمال. تحقیق المقال فی تخریج احادیث فضائل الاعمال، یہ بڑی مفید ہے. فضائل الاعمال پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1402 ہجری، شیخ الحدیث صاحب کی جو فضائل پر فضائل اعمال ہیں، اس میں جیسے فضائل نماز ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل زکوٰۃ ہے، فضائل ذکر ہے، تو ان واقعات پر یہ روایتوں پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں انہوں نے سب کے جوابات دیے، اور یہ متعین کر کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث سے استدلال جائز ہے، اور مناقب میں اور اس میں اس کو نقل کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے بعد جو سطحی اعتراضات سامنے آئے تو بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ جوابات کہاں ہیں، تو اس کتاب میں ہے. نام دوبارہ لکھ لیں، تحقیق المقال فی تخریج احادیث فضائل الاعمال. بہرحال تو بات ہماری چل رہی تھی شرح معانی الآثار پر کہ امام طحاوی کی کتاب ہے، تو اس ضمن میں میں نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کتابوں کا تذکرہ بھی کیا. امام طحاوی کی اگر آپ نے سیرت پڑھنی ہے تو ان کی سوانح پر مستقل کتاب ہے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1371 ہجری. کتاب کا نام ہے الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی. الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی. تو یہ بہت مفید مختصر ہے رسالہ، لیکن امام طحاوی کی سیرت پہ جامع. تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ بھی انہوں نے لکھا، وہ ہے بلوغ الامانی. اس کا نام ہے بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن حسن الشیبانی. تو بلوغ الامانی کے نام سے امام محمد کی سوانح ہیں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی سوانح پر حسن التقاضی. حسن التقاضی یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اس میں سوانح ہے. اور امام طحاوی کی میں نے عرض کر دیا الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی. تو بہرحال اگر آپ کا ذوق تفصیلاً امام طحاوی کی سوانح کا اس کو پڑھیں، یا اسی طرح تفصیلاً آپ کی سوانح آپ کا مقام و مرتبہ ذکر کیا ہے علامہ محمد یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ محمد یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1384 ہجری. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، جو تبلیغی جماعت کے بانی گزرے ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سن وفات 1363 ہجری، یعنی حضرت تھانوی صاحب کے 1 سال کے بعد. بات سمجھ رہے؟ 1362 میں انتقال ہے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 1363 میں انتقال ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا 1363 میں، اور مولانا محمد یوسف صاحب کا 1384 ہجری. 1384 ہجری. تو تبلیغی جماعت کی جو دوسرے بڑے امیر تھے وہ کون تھے؟ مولانا محمد یوسف صاحب تھے. مولانا محمد یوسف صاحب کی 2 کتابوں کو اللہ نے بڑی قبولیت دی. نمبر 1 یہ حیات الصحابہ، اور نمبر 2 یہ امانی الاحبار. کتاب کا نام ہے امانی الاحبار فی شرح معانی الآثار. امانی الاحبار فی شرح معانی الآثار.
یہ کتاب شرح معانی الآثار کی شرح ہے، اور اس کے شروع میں بڑا علمی مقدمہ ہے جس میں امام طحاوی کی سوانح، حالات اور کتاب کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت ایک بہترین محدث اور محقق عالم تھے، مولانا محمد یوسف صاحب۔ حدیث پہ، رجال پر، واقعات پر ان کی گہری نظر تھی، لیکن یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی۔ اگر یہ مکمل ہو جاتی تو یہ شرح معانی الآثار کی ایک بڑی مفید اور محقق اور مدلل شرح ہوتی، لیکن جو شرح موجود ہے اس پر بھی اب تک کوئی کام نہیں ہوا۔ اس کا ایک نسخہ چھپ رہا ہے اس وقت ملتان سے، ادارہ تالیفات اشرفیہ، تو وہ اتنا باریک لکھا ہوا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس سے استفادہ نہیں ہوتا۔ اب تک اس پر کوئی تعلیق، تحقیق اور کوئی علمی کام سامنے نہیں آیا۔ اگر اس پر کوئی تعلیق اور تحقیق اور تخریج کرے اور اس کتاب کو ایک عالمانہ انداز میں کمپیوٹرائز ایڈیشن میں شائع کرے، انشاءاللہ امید فائدہ ہو۔ جس کو امانی الاحبار کو جو شرح معانی الآثار کی شرح ہے، تو اس پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر اس کو سامنے رکھ کر کوئی اردو میں شرح لکھنا چاہے تو شرح معانی الآثار کی ایک بڑی اچھی شرح سامنے ہے۔ اس کو اور آگے میں عرض کروں گا، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے نخب الافکار یہ علامہ عینی کی ہے، اور یہ بھی شرح معانی الآثار کی شرح۔ تو یہ دو چیزوں کو اگر کوئی بنیاد بنائے، نخب الافکار اور نمبر 2 امانی الاحبار، لیکن نخب الافکار کے بارے میں بھی یاد رہے کہ یہ علامہ عینی کی جو یہ شرح ہے، اس سے پہلے انہوں نے ایک اور شرح لکھی تھی، پھر یہ انہوں نے خود اپنی شرح کی تنقیح کی ہے۔ اصل میں نام پڑھنے سننے میں بعض ساتھیوں کو یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک شرح ہے، اصل ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور شرح لکھی تھی علامہ عینی نے، اس کا نام لکھیں مبانی الاخبار، مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار، مبانی میم با الف، مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار۔ اب یہ مبانی الگ کتاب ہے، اور جو انہوں نے رجال پہ جو لکھی ہے اس کا نام ہے معانی الاخیار، وہ غین کے ساتھ ہے۔ تو جو رجال پر ہے اس کا نام معانی الاخیار فی شرح آسامی رجال معانی الآثار۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو رجال پہ کام ہوا ہے وہ الگ ہے، وہ معانی الاخیار ہے، اور جو شرح پہلے لکھی وہ مبانی الاخبار با کے ساتھ۔ انہوں نے جب یہ شرح شروع کی مبانی، تو یہ شرح انہوں نے بڑی تفصیلی لکھی، اس میں فقہاء کے مذاہب، دلائل، احناف کے دلائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اس شرح کا مخطوطہ ہے 6 جلدوں میں دارالکتب المصریہ میں۔ تو جب کتاب طویل ہو گئی بہت، تو اب ضرورت پڑی کہ اس کی تنقیح کی جائے، تو انہوں نے پھر اس مبانی الاخبار کی تنقیح کر کے شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے نخب الافکار۔ تو پورا نام نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار۔ تو دیکھیں یہاں وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ مبانی الاخبار کی تنقیح ہے، تو نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار، فی شرح معانی الآثار۔ تو بہرحال گویا پہلے انہوں نے لکھی مبانی الاخبار، پھر اس کی تنقیح کی تو نخب الافکار کے نام سے آ گئی، اور اس وقت یہی کتاب طبع ہے، نخب الافکار۔ یہ پوری کتاب کی شرح، اس میں علامہ عینی کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے احادیث کی تشریح کی، اور وہ روایت اگر دیگر کتب میں آئی ہے اس کی وضاحت کی، اور ذہب قوم جو امام طحاوی کہتے ہیں اس کا مصداق متعین کیا، یا قوم آخرون کا مصداق متعین کیا،
فقہا کے مذاہب دلائل لکھے، وجہ ترجیح اور دلیل عقلی ذکر کی، دلیل عقلی کی وضاحت کی۔ یہ علامہ عینی کی یہ شرح اگر آپ نے پڑھنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ نسخہ پڑھو جو اس وقت 10 جلدوں میں الوقف المدنی دیوبند سے طبع ہے۔ الوقف المدنی دیوبند ہند سے جو نسخہ طبع ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اس پر تعلیق تحقیق جو ہوئی ہے وہ حضرت کی زیر سرپرستی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے جا بجا اضافات بھی کیے ہیں، بہت سی مفید اور علمی معلومات بھی ذکر کی ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، تو حضرت کی زیر سرپرستی یہ کام ہوا اور حضرت نے خود اس میں بڑی دلچسپی کے ساتھ کام کیا، تو اس لیے یہ نسخہ مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ نمبر 1 اس میں اغلاق نہیں ہے، تمام نسخوں کو سامنے رکھ کر کیا گیا تو اغلاق نہیں ہے اس میں، عالم ترقیم کا بھی اس میں اہتمام ہے، اور جو حدیث آئی ہے نیچے اس کی تخریج بھی ہے دیگر کتب سے، اور ایک بڑا فائدہ فقہا کے مذاہب اور دلائل بھی اصل مراجع سے لکھی، اور علامہ عینی کے تسامحات کی بھی نشاندہی کی، تو بیک وقت تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی شرح معانی الاثار کے رجال پر، تو میں نے ضمناً علامہ عینی کی 2 کتابیں عرض کر دی، مبانی الاخبار اور نمبر 2 نخب الافکار۔ اب انہوں نے جو رجال پہ لکھا ہے وہ تیسری کتاب ہے کی الگ ہے، اس کا نام ہے مغانی الاخیار غین کے ساتھ، وہ ان کی تیسری کتاب ہے مغانی الاخیار فی شرح اسامی رجال معانی الاثار۔ تو یہ جو مغانی الاخیار ہے یہ اس وقت 4 جلدوں میں طبع ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ ہے کہ راوی کا نام و نسب، کنیت اور لقب ذکر کرنے کے بعد ائمہ جرح و تعدیل کی آراء ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس راوی سے اگر مثلاً پوری صحاح ستہ میں روایتیں آئیں تو لکھتے ہیں روا لہ الجماعۃ۔ روا لہ الجماعۃ کا مطلب ہے کہ صحاح ستہ سب میں نے ان سے روایت ذکر کی، اور اگر سنن اربعہ میں اس کی روایت ہو تو لکھتے ہیں روا لہ الاربعہ، یعنی یہ وہ راوی ہے جس سے سنن اربعہ میں روا لہ الاربعہ۔ اور پھر اگر امام طحاوی نے بھی اس سے روایت دی ہے تو لکھتے ہیں روا لہ الاربعہ و ابو جعفر الطحاوی، یعنی سنن اربعہ میں بھی روایت ہے اور امام طحاوی نے بھی ان سے روایت ذکر کی۔ اس کتاب میں کل تراجم کی تعداد 4310 ہے، 4310 عموماً 4 سے 5 سطروں میں یہ تراجم ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک کتاب میں نے عرض کر دی شرح معانی الاثار کے رجال پر، وہ علامہ عینی کی تھی جس کا نام مغانی الاخیار تھا۔ اسی طرح اس کتاب کے رجال پر ایک دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے کشف الاسطار، کشف الاسطار عن رجال معانی الاثار۔ کشف الاسطار عن رجال معانی الاثار، امام ابو تراب رشد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو تراب رشد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1340 ہجری۔ یہ کتاب مکتبۃ الدار مدینہ منورہ سے کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے صرف شرح معانی الاثار کے رجال لکھے۔ اس طرح تیسری ایک اہم کتاب وہ ہے الحاوی
لرجال الطحاوی، الحاوی لرجال الطحاوی، محدث العصر حضرت علامہ حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1412 ہجری، 1412 ہجری۔ یہ کتاب اب تک مخطوطے کی صورت میں تھی، طبع نہیں ہوئی تھی، اور حال ہی میں اس پہ بڑی تحقیق شروع ہوئی، اور مشہور محقق ہیں علامہ نور الدین عطر، ان کی زیر سرپرستی ام درمان دمشق میں، ام درمان دمشق میں اس پر کام ہوا، اور بہت سے طلبہ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے لیے اس کے مختلف حصوں پر کام کیا۔ وہ کام تو مکمل ہوا ہے، لیکن اب تک اس کا مطبوع نسخہ دیکھا نہیں گیا، تو اگر وہ چھپ جاتا ہے تو شرح معانی الاثار کے رجال پر یہ کتاب پھر سب سے مفید کتاب ہوگی۔ تو یہ 3 کتابیں میں نے اس پہ عرض کی، اور ایک چوتھی کتاب جس سے فائدہ یہ کہ اس میں ترجمہ ہے، ذرا مختصر ہے، 2 سے 2.5 سطروں میں ترجمہ بھی ہے، ساتھ ہی شرح معانی الاثار کی حدیثوں کی تشریح بھی ہے، وہ بڑی مفید کتاب ہے۔ حضرت مولانا امین اورکزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نام ہے نصر الازہار، نصر الازہار علی شرح معانی الاثار۔ تو یہ محقق العصر علامہ محمد امین اورکزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ ڈرون حملے میں ہی شہید ہو گئے، بڑے محقق عالم تھے، حدیث و رجال پر ان کی بہت گہری نظر تھی۔ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید تھے۔ ان کی جو کتاب ہے نصر الازہار، یہ حقیقت میں تو شرح معانی الاثار کی شرح ہے، لیکن ایک کا اسلوب یہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں تو حدیث کی سند میں جب راویوں کے نام آتے ہیں تو ہر نام کے آگے بریکٹ میں راوی کے نام، کنیت، لقب، کہیں کہیں اساتذہ، تلامذہ اور سن وفات ذکر کرتے ہیں۔ عموماً 1.5 سے 2 سطروں میں ہر راوی کا مختصر تعارف حضرت نے کرایا ہے، پھر اس میں ہر حدیث کی تخریج بھی ہے، اور تخریج میں کمال کیا ہے 10 سے 12 حوالے ذکر کیے۔ حالانکہ اس دور میں نہ مکتب شاملہ تھا اور نہ حدیث کی تلاش کے یہ جدید ذرائع تھے کہ جس سے بآسانی منٹوں میں حکم معلوم ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ روایت کتنی کتابوں میں ہے، تو اس دور میں اپنی محنت سے انہوں نے 10 سے 12 حوالے جمع کیے۔ اسی طرح پھر انہوں نے جو فقہا کے مذاہب لکھے وہ اصل کتابوں سے لکھے، امام شافعی، مالک، امام احمد، امام اوزاعی، اہل ظواہر، ان سب کی اصل کتابوں سے۔ اس میں زیادہ تر استفادہ مذاہب اور شرح حدیث میں ان کتابوں سے کیا ہے۔ المجموع شرح المہذب، نیل الاوطار، المغنی لابن قدامہ، عمدۃ القاری اور فتح الباری سے۔ تو بہرحال یہ بھی کتاب لیکن مکمل نہ ہو سکی، 2 جلدیں اس کی ہیں، جامع یوسفیہ کوہاٹ سے طبع ہے، جامع یوسفیہ کوہاٹ سے۔ حضرت کی ایک اور کتاب بھی ہے، ممکن ہو تو آپ اسے بھی اپنے مطالعے میں رکھیں، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا نام ہے مسانید الامام ابی حنیفہ، مسانید الامام ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی مسانید ہیں ان کا تذکرہ حضرت نے کیا۔ بہرحال یہاں تک بات ہماری پوری ہوئی اس پر کہ شرح معانی الاثار پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں رجال پر، اس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح
ایک کتاب ہے جس میں 10 کتابوں کے رجال کا تذکرہ ہے، صحاح ستہ اور چاروں فقہا کی جو 4 مشہور کتابیں ہیں ان کے رجال کا بھی اس میں تذکرہ ہے، یعنی 10 کتابوں کے راویوں کے حالات ایک کتاب میں۔ اس کتاب کا نام ہے التذکرہ بمعرفت روات العشرہ، التذکرہ بمعرفت روات العشرہ۔ علامہ ابن حمزہ حسینی دمشقی، ابن حمزہ حسینی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 765 ہجری۔ اس کتاب میں انہوں نے ان 10 کتابوں کے رجال کے احوال لکھے، 6 تو صحاح ستہ ہو گئے، نمبر 7 موطا مالک، نمبر 8 مسند احمد، نمبر 9 مسند الشافعی، اور نمبر 10 مسند ابی حنیفہ، مسند ابی حنیفہ۔ تو گویا ان 10 کتابوں کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کر دیا۔ یہ کتاب اس وقت دکتور رفعت فوزی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ مکتبۃ الخانجی قاہرہ سے طبع ہے۔ یہ 10 کتابیں نا اسلام کی بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ علامہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے الرسالۃ المستطرفہ میں لکھا کہ 10 کتابیں یعنی صحاح ستہ اور فقہائے اربعہ کی یہ 4 کتابیں ہیں، وہ یہ دین اسلام کا مدار ان پر ہے، کیونکہ زیادہ تر مستدلات انہی 10 کتابوں میں نا، زیادہ تر احادیث اور جن احادیث سے استدلال کیا گیا وہ انہی 10 کتابوں میں ہے، اسی لیے ان پر علماء نے زیادہ کام کیا، صحاح ستہ پر اور فقہائے اربعہ کے رجال پر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے صرف فقہائے اربعہ کو الگ کیا۔ دیکھیں حافظ سے اللہ نے کام یہ لیا، حافظ نے صحاح ستہ کے رجال کو تفصیلاً الگ کیا، تہذیب و تہذیب، تفصیلاً الگ کیا، تہذیب و تہذیب کے نام سے اس وقت 7 جلدوں میں ہے، اور پھر جب تلخیص کی تو تقریب و تہذیب 2 جلدوں میں، پھر ضعیف راویوں کو الگ کیا تو لسان المیزان 6 جلدوں میں، پھر فقہائے اربعہ جس پر میں ابھی بات کر رہا ہوں ان 4 فقہا کے رجال کو انہوں نے الگ کیا ہے، اس کا نام ہے تعجیل المنفعہ، نام لکھیں تعجیل المنفعہ بالزوائد رجال ائمۃ الاربعہ، تعجیل المنفعہ بالزوائد رجال ائمۃ الاربعہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری۔ حافظ نے اس میں 4 کتابوں کے رجال الگ کیے، نمبر 1 موطا مالک، نمبر 2 مسند احمد، نمبر 3 مسند الشافعی، اور نمبر 4 مسند ابی حنیفہ۔ ان 4 کے رجال، اور ان 4 کے لیے ان کے اپنے رموز ہیں۔ مثلا یہ موطا مالک کے راوی کا نام لکھیں گے تو لفظ کاف لکھیں گے، اگر وہ راوی موطا کا ہے تو اس کے لیے رمز کیا ہے؟ لفظ کاف۔ اور اگر وہ راوی مسند ابی حنیفہ کا ہے تو اس کے لیے رمز فا، فا اور ہا، فا۔ اور اگر وہ راوی مسند الشافعی کا ہے تو اس کے لیے انہوں نے رمز لکھا ہے شین۔ اور اگر وہ مسند احمد کا ہے تو اس کے لیے رمز ہے حمزہ۔ تو اس لیے اگر کہیں حمزہ یا شین لکھا ہو تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ
لکھنے والے سے غلطی ہو گئی، شین لکھ دیا، تو وہ شین وہ رمز ہے جس سے اشارہ ہے کہ یہ مسند شافعی کا راوی ہے، یا حمزہ ہے تو یہ مسند احمد کا راوی ہے، کاف ہے تو موطا مالک کا راوی ہے۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے، راوی کا نام و نسب ذکر کرتے ہیں، چند ایک اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد محدثین اہل علم کی آراء ذکر کرتے ہیں، اور کہیں کہیں سن وفات بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے اچھا اور محقق نسخہ وہ ہے جو دکتور اکرام اللہ امداد الحق کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دار البشائر الاسلامیہ سے کرا، دار البشائر الاسلامیہ۔ اب دیکھیں یہ حافظ کی 2 کتابیں 10 کتابوں کا خلاصہ ہو گئی۔ اب کوئی اگر حافظ کی تقریب و تہذیب پڑھے گا تو صحاح ستہ کے راوی سامنے آ جائیں گے 2 جلدوں میں، اور تعجیل المنفع پڑھے گا تو فقہاء اربعہ کے رجال سامنے آ جائیں گے۔ بات سمجھ لیں؟ تو اب اگر کوئی حافظ کی یہ 2 کتابیں پڑھ لے، تقریب و تہذیب، اس سے صحاح ستہ کے رجال اس کے سامنے آ جائیں گے، اور بڑا مختصر ترجمہ ہوتا ہے۔ تقریب میں راوی کا نام و نسب ہوتا ہے، کنیت لقب ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے، صدوق ہے، ثقۃ ہے، اور اسی طرح سن وفات ہوتی ہے، راوی کا طبقہ ہوتا ہے، یہ کس طبقے کا راوی ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ 2 کتابیں حافظ کی کسی کے پاس ہوں تو گویا 10 کتابوں کے رجال اسے معلوم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو عنوان تھا الحمدللہ مکمل ہوا۔ تو اس عنوان میں بات اس پر ہوئی کہ وہ رجال جو کسی ایک کتاب پر الگ الگ کتابوں کے راویوں کے حالات جن کتابوں